اب ہم نماز کے اندر تشہد پڑھتے ہیں. یہاں پہ دو باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں. نماز کے اندر تشہد پڑھتے ہیں جسے عرف عام میں التحیات بھی کہہ دیا جاتا ہے. ٹائم مختصر ہے, مختصر دو باتیں رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے یہ بات ہے, صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے شروع میں یہ کہنا شروع کر دیا السلام علی اللہ, اللہ پہ سلامتی ہو. نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سلامتی نہیں پہنچانی. فرمایا اللہ ہی تو سلامتیاں نازل کرنے والا ہے. مطلب اور مراد یہ ہے کہ اللہ مشکل کشا ہے, اسے ہماری طرف سے سلام اور ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. ہماری سلامتی کا اللہ محتاج نہیں ہے. منع کر دیا نبی علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہنا کہ السلام علی اللہ, اللہ پہ سلام ہو. یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہو جائے گی. آپ نے منع فرما دیا کہ اللہ مشکل کشا ہے, اسے ہماری سلامتی کی ضرورت نہیں ہے. اب آگے اسی تشہد کے اندر بندہ پڑھتا جاتا ہے, اس میں یہ بات آتی ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پڑھ دو نا نماز کے اندر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کہ سلامتی ہو ہم پہ اور اللہ کے نیک بندوں پہ. صحیح البخاری کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زمین اور آسمان میں جہاں بھی نیک بندہ ہے, نماز پڑھنے والا جب یہ الفاظ کہتا ہے کہ ہم پہ اور اللہ کے نیک بندوں پہ سلامتی ہو, اللہ تعالیٰ پوری زمین کے اندر اور آسمانوں کے اندر جہاں بھی کوئی نیک بندہ ہے اس بندے کا سلام پہنچا دیتا ہے. اب یہاں پہ جو بات سمجھ آئی ہے, نیک بندے ہیں, اولیاء ہیں, انہیں ہمارا سلام پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ صحیح البخاری کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے سلام کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو مشکل کشا ہے اسے ہماری سلام دعا کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے. اور جو اس بات کا محتاج ہے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا. فرمایا ہر نیک بندے کو زمین پہ آسمان پہ ہے سلامتی پہنچ جاتی ہے. جسے ہماری سلامتی پہنچتی ہے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا, اور جسے جو مشکل کشا ہے اسے ہماری سلامتی کی ضرورت نہیں ہے. یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. دوسری اور آخری بات ہے, آپس میں سلام دعا ہوتی رہتی ہے. اللہ اکبر, ایک عمل آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ آج بھی ہمیں اللہ کی طرف سے بھی سلام آ سکتا ہے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ کی طرف سے بھی سلام آ سکتا ہے. آخری بات ہے, یہ ٹائم تو ہو گیا ہے. اللہ اکبر, آپس میں سلام دعا ہوتی رہتی ہے. ایک نقطے کی بات ہے, یہ مسئلہ آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوا ہے, لیکن الحمدللہ یہ نقطہ آپ کے سامنے میں ہی اجاگر کرنے لگا ہوں. آج بھی ہمیں اللہ کی طرف سے سلام آ سکتا ہے, اسی طرح آج بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ کی طرف سے سلام آ سکتا ہے. یہ دو حدیثیں پڑھوں گا, دونوں مشکات کے اندر ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا کوئی بھی امتی مجھ پہ سلام بھیجے, ایک ہوتا ہے درود, ایک سلام ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں میرا کوئی بھی امتی مجھ پہ سلام بھیجتا ہے, میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں, میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اس کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے. ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میری طرف سے نمازی بندہ اس بات کا مبارکباد کا حقدار ہے, وہ نماز کے اندر نبی علیہ السلام پہ سلام پڑھتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اب اللہ کی طرف سے کیسے سلام آئے گا؟ مشکات کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی مجھے بشارت دی ہے. آپ نا بڑے خوش تھے, صحابہ کہتے ہیں آقا چہرے پہ بڑی خوشی کے آثار ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ بات مجھے پہنچی ہے, اس نے مجھے خوش کر دی ہے. وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کا کوئی امتی آپ پہ سلام بھیجے, نبی علیہ السلام پہ, آپ کا کوئی امتی آپ پہ سلام بھیجے, تو اللہ فرماتے ہیں سلمت علیہ عشرا, میں اللہ تعالیٰ اس پہ 10 سلام بھیجوں گا. مشکات کی حدیث ہے. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ پہ سلام پڑھنے سے جواباً آپ کا سلام آج ہمیں مل سکتا ہے, آج بھی. اسی طرح نبی علیہ السلام پہ سلام پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نہیں 10 سلام ہمیں آ سکتے ہیں. اللہ اکبر کبھی.